سر تیسری کتاب حرف حرف حقیقت ہے. جی جی میری یادداشت ہے یہ واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد پرنٹ بات, اور اس کے بارے میں بتائیے گا, اس کا ٹائٹل کیسے بنا, کس سن میں آئی؟ جی یہ آئی تھی جی 94 میں جی. سرکار کا وصال 93 جنوری میں ہوا تھا جی, اور یہ 94 میں آئی تھی کتاب. اس کا ٹائٹل بھی حنیف رامے صاحب نے بنایا ہوا جی. یہ بھی آخری مضامین تھے جو رہ گئے ہوئے تھے, جو بھی کتابی شکل میں آنے تھے, اور یہ وہی گفتگو والے مضامین جو نوائے وقت میں آتے ہیں جی. اس کی چھوٹی سی میں آپ کو سٹوری بناتا ہوں جی, کہ ابھی اس کے اوپر کتاب کے اوپر نا کام شروع نہیں ہوا تھا. میں MBA کر رہا تھا, تو ایک روز میرے پرنٹر کی کارٹریج ختم ہو گئی. تو میں گزر رہا تھا شادمان کے پاس سے, تو میں نے کہا اچھا میں ڈھونڈوں شاید یہاں سے کوئی ربن مل ہی جائے, کیونکہ حفیظ سینٹر والا دور نہیں تھا, یہ شادمان ہی ہوتا تھا جہاں پہ کچھ الیکٹرانک کی چیزیں مل جاتی. تو میں نے پوچھتا انہوں نے کہا جی ہاں فلاں شاپ ہے جی, وہاں سے آپ کو مل جائے گا ربن. میں گاڑی کھڑی کر کے میں ربن لینے اوپر دکان میں پہنچا, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نا کمپیوٹر کے اوپر ٹائپنگ کر رہا ہے, اور اس نے اپنے سامنے اخبار کا نا ایک مضمون لگایا ہوا ہے, اور وہ مضمون تھا سرکار کا, اور وہ اس کو ٹائپ کر رہا تھا. مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون صاحب ہیں جو کتاب کو ٹائپ کر رہے ہیں, ہمارے مضامین ہیں. تو اس نے کہا یہ کتاب بن رہی ہے جی, اور یہ واصف صاحب کی کتاب ہے, اور یہ ان کے جو مضامین جو رہ گئے تھے نا یہ وہ کتاب ہے جی. میں ایک دم سے چکنا ہو گیا بھائی کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر پوچھے بغیر یہ کتاب کیسے چھاپ رہے ہیں یہ. تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کون صاحب کروا رہے ہیں؟ ان کا ٹریڈ سیکرٹ ہمارا, ہم نہیں بتا سکتے کون صاحب کروا رہے ہیں, کوئی اردو بازار میں تھا کوئی صاحب. تو وہ میں نے خیر وہاں سے ربن لیا اپنا پرنٹنگ ربن, اور میں باہر آیا. میں نے باہر آ کے جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ان کو میں نے فون کیا, میں کہ ایسے معاملہ ہے. پھر دوسرا فون میں نے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں کیا. تو میں 2 گھنٹے بعد پوری تیاری کر کے تو میں دکان پہ واپس آیا. اس بچے کو ہم نے بٹھایا گاڑی میں, ہم نے کہا اب ہمیں لے چلو کہ یہ چھپوا کون رہا ہے. ٹھیک, وہ ہمیں لے کے ایک ادارے کے پاس آ گئے. میں اب اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ معافی تلافی ہوگی نا, بات ختم ہو گئی. تو وہ ان صاحب کے پاس ہم آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ چھپے نہیں تھے, اخبار کی چیز تھی, تو ہم نے کہا چھاپ لیتے ہیں. تو وہ بہرحال میٹر وہاں پہ سالو ہوا. انہوں نے معافی مانگی کہ جی ہم ایسا نہیں کریں گے, اور اس طرح سے معاملات. لیکن ہمارا پھر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ بھائی اب تو چھپ جانی چاہیے یہ, تو اگر یہاں سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو ہم تو پھر لیٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہم نے پھر اس کے اوپر نا وہ بہت زور و شور سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور اس میں ڈاکٹر اکرام چغتائی صاحب نے میری کافی مدد کی. انہوں نے ان مضامین کو تھوڑی ترتیب دینے میں. اور یہ کتاب جو تھی نا جی, اس کا حرف چند جو تھا وہ پہلا, چونکہ پہلے سرکار خود لکھا کرتے تھے, تو اب مجبوری تھی حرف چند کو اس کا لکھنا چاہیے. تو اس وقت پھر ہم نے جو تھا نا وہ اکرام چغتائی صاحب نے اس کا حرف چند لکھا تھا, وہ پھر آگے معاملات سے چلے جی. یہ کتاب آخری ہیں جی یہ مضامین جو آئے نوائے وقت میں جی. ٹھیک سر, میرے ہاتھ میں سر 2 کتابیں ہیں. ایک دریچے ہے سر, ایک بات سے بات ہے جی, کوٹیشنز کی بکس ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیجیے گا, ہم پھر کلوز کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سرکار کی جب محفل ہوا کرتی تھی نا جمعرات کی جی, تو اکثر اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے نا کوئی جملہ آیا نا زور سے تو لکھ لیتے تھے. انہوں نے اپنے سامنے ڈائری رکھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے سر. تو وہ فقرہ کوئی آپ بولتے, کسی کو ایک دم سے کوئی سٹرائک ہوا فقرہ اچھا لگا تو اس نے لکھ لیا, اور وہ محفل کے بعد نا سرکار کو چیک کروایا کرتے تھے کہ جی یہ ہم نے آج آپ کی محفل کے یہ فقرے لکھے ہیں. تو بیسکلی وہ فقرے تھے جو گفتگو جو اب کتابیں جو کیسٹ سے بن رہی ہے ان گفتگو کے وہ فقرے تھے جو اس وقت ایکسٹریکٹ کیے گئے. ٹھیک ہے سر. اور پھر ایک روٹین یہ طے ہو گئی کہ ہر آنے والی محفل میں جو پچھلے فقرے جو اکٹھے کیے گئے تھے ان کی فوٹو کاپی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. بلکہ ایک دفعہ نا آپ نے ایسے کاغذ وہ اٹھایا فوٹو کاپی, 2 ورقے تھے وہ, آپ نے اٹھایا, آپ نے کہا بات سنو, زندگی گزارنے کے لیے یہ 2 صفحے کافی ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے چاہیے. یعنی کہ یہ اتنی طاقتور بات تھی. تو یہ فقرے جو تھے نا یہ جی ان پھر ایکسٹریکٹ وہ کیے گئے ان میں سے, اور ان کو پھر ہم نے آہستہ آہستہ چاہا کہ یہ وہ چونکہ ترتیب بنی ہوئی تھی ان فقروں کی کہ اس کو لے کے آیا جائے. تو اسی ضمن میں کچھ اور فقرے تھے جو چغتائی صاحب نے بھی کیے تھے. اچھا جی. اپنے دور میں تیار کیے تھے, اور وہ پھر سرکار کو چیک بھی کروایا گیا, اور سرکار سے اس کی اپروول لی گئی کہ ہاں آپ نے کہا اس کو بنائیں گے کتاب. اور اس کتاب کا نام بھی آپ نے بتایا چغتائی صاحب کو کہ اس کتاب کا نام ہوگا ریزے. اچھا, ریزے وہ ابھی آنی ہے. اچھا جی. وہ چونکہ
چغتائی سب کے پاس ہے، صحیح، ہم ان کو فورس نہیں کرتے کہ بھائی آپ، صحیح، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ درخواست کر سکتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اس پروگرام میں ان سے ضرور درخواست کرتے ہیں کہ جو علم پڑھا ہوا ہے اس کو نکالا جائے، آگے دیا جائے، بلکہ جس کے پاس جو بھی ہے، صحیح جی، کوئی بھی چیز، یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم اس امانت کو آگے دے کے جائیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، ہم اگر خود اس سے کچھ لے رہے ہیں تو یہ ہم پر فرض ہے کہ آگے بھی دے کے جائیں، بہت ہے، کیونکہ آپ نے تو خود فرمایا ہے ان کے بارے میں، اپنے جتنا علم ہے آپ نے کہا یہ نہ سوال ہمارے ہیں نہ تمہارے ہیں نہ جواب ہمارے ہیں، یہ بات کہیں سے آ رہی ہے اور کسی کے لیے آ رہی ہے، کیا کہنا، یہ آنے والے وقتوں کے لیے آ رہی ہے، یہ ان لوگوں کے، آپ نے کہا یہ سوال جو تم پوچھتے ہو نا یہ تمہارے سوال نہیں ہے، یہ آنے والا وہ ایک بندہ ہوگا، اس کا یہ سوال ہے جو آج ہم جواب دے کے جا رہے ہیں جس کو، کیا بات ہے، تو یہ وہ واقعی یہ فکرے وہ والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ 27 سال آپ کے وصال کو ہو گئے ہیں، 27 سال جی، 93 کے بعد 27 سال میں ایک تو آپ کی کتابیں 4 کتابوں سے کوئی 54 بکس پہ پہنچ گئی ہے، ماشاءاللہ 50 مور بکس 27 سال میں ایڈ ہو گئی ہیں آپ کی، اور پھیلتی جا رہی ہے بات، صحیح ہے نا جی، ہاں جی، وہ ایک آپ کو وہ دل کی گہرائیوں سے جب نکلے پھیلتی جائے بات کی خوشبو، کیا کہنے، بہت وہ خوبصورت، بڑا خوبصورت ہے کہ روشنی کائنات کی خوشبو، 400 حسن ذات کی خوشبو، ایک تعفن غرور کی دنیا، ہائے ہائے، عاجزی میں نجات کی خوشبو، واہ کیا کہنے، اپنے اپنے مزار میں واصف، اپنی اپنی صفات کی خوشبو، کیا کہنے جی، کیا کہنے، دل کی گہرائی سے نکلے پھیلتی جائے بات کی خوشبو۔ بہت بہت شکریہ، دوبارہ ایک نشست کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کاشف صاحب کا بہت شکریہ، تھینک یو، بڑی نوازش۔